نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه نہایت عزت و احترام کے لائق برادران اسلام، جمادی الثانی کا یہ جو مہینہ جا رہا ہے، اس کی 22 تاریخ کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جانشین مصطفیٰ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، تو اسی کی مناسبت سے آپ کے کچھ فضائل اور کمالات اور مناقب جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابی جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہے، تو تم ان میں سے جس ایک کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ویسے تو اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی جو ہے نجم ہدایت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شان عطا فرمائی ہے اس کی مثال ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ وہ صحابی جلیل صحابی ہیں، تمام صحابہ کرام رضوان اجمعین کی صحابیت جو ہے وہ احادیث اور روایتوں سے ثابت ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ واحد صحابی ہے جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، آپ کی صحابیت قرآن سے جو ہے ثابت ہے، اس لیے آپ کی صحابیت کا انکار کفر ہے، کیونکہ قرآن کے ایک حرف کا بھی کوئی انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی جتنے بھی مومنین اہل ایمان ہیں جو نیک اور پرہیزگار ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ھدی للمتقین، ان کو متقی فرمایا، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی کے لیے فرمایا اتقا، یعنی پوری امت کے اندر جو ہے سب سے بڑا متقی جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے، سب سے پہلے جو ہے اسلام کے مبلغ اور داعی بنے، سب سے پہلے اسلام کے خطیب بنے، سب سے پہلے جو ہے مسجد کی تعمیر مکہ میں سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر میں جو ہے وہ مسجد بنائی، سب سے پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی نصرت کے لیے جو ہے وہ اپنا مال جو ہے وہ خرچ کیا، اور سب سے پہلے جو ہے وہ خلیفۃ المسلمین جو ہے بننے کی سعادت آپ کو جو ہے وہ حاصل ہوئی۔ آپ کا اسم گرامی جو ہے عام طور پر مشہور ہے، بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر آپ کا اسم گرامی عبد الکعبہ تھا، لیکن امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تاریخ الخلفاء میں تحقیق کرتے ہیں کہ نہیں، آپ کا زمانہ جاہلیت کے اندر اسم گرامی عبداللہ تھا، عبداللہ بن عثمان، آپ کے والد ماجد عثمان تھے جن کا جو ہے کنیت ابو قحافہ تھی۔ عبداللہ ابن عثمان بن عمر بن عامر بن سعد بن کعب بن تیم بن کعب ابن مرہ، یہ چھٹی پشت ہے جہاں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا سلسلہ نسب جو ہے مل جاتا ہے، چھٹی صد میں۔ یہ آپ کا اسم گرامی عبداللہ تھا، اور آپ کی کنیت ابو بکر تھی۔ ابو بکر وہ شخصیت ہوتی ہے جو نیکی کے کام میں سب سے پہلے نمبر پہ ہو، تو ابھی آپ نے سماعت فرما لیا کہ کس طرح ہر کام میں جو ہے پہلے نمبر پہ ہیں۔ اور آپ کے جو لقب ہیں ان میں ایک لقب جو ہے وہ عتیق ہے، اور دوسرا جو ہے زیادہ مشہور جو ہے وہ صدیق ہے۔
عتیق کون ہوتا ہے؟ عتیق وہ ہوتا ہے جس کو اس دنیا کے اندر جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ جو ہے اللہ کے محبوب کی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں گھر میں تھی اور میرے دروازے کے اوپر پردہ تھا، مسجد نبی شریف کے اندر تو دروازہ کھلتا تھا، تو مجھے اندر سے جو ہے وہ ساری آوازیں جو ہے وہ آ رہی تھی۔ آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کرام رضوان اجمعین کے ساتھ مسجد نبی شریف کے اندر تشریف فرما تھے کہ اچانک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر، کہ جس شخص کو یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کی زیارت کرے جو جہنم کی آگ سے جس کو پروانہ جو ہے وہ آزادی کا مل گیا ہے، تو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ یہ عتیق کا لقب بھی آپ کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا آیا، اور صدیق کا لقب جو ہے یہ تو کیا ہی کمال ہے۔ حضرت مسند حاکم نے اپنی مستدرک میں اس روایت کو کیا ہے، نضاب بن شبرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مولا کائنات اپنے خلافت کے دور میں ممبر کوفہ کے اوپر، کوفہ کی مسجد کے ممبر پر تشریف فرما تھے، تو میں نے عرض کیا یا امیر المومنین اخبرنا عن ابی بکر، کہ ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر فَإِنَّهُ إِمْرَؤٌ سَمَّى اللَّهُ الصِّدِّيقَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ وَجِبْرِيلَ، کہ اے نزار ابن صبرہ، تم مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ ابو بکر وہ ہستی ہیں جن کا نام صدیق اللہ تعالیٰ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے اوپر اور جبریل کی زبان کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے وہ رکھا ہے، صدیق کا نام۔ یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کانا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاۃ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جس کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے مصلی کے اوپر کھڑا کر کے اپنا جو ہے وہ نائب بنایا تھا۔ تو حضرت علی کرم وجہ الکریم کیونکہ امام ہیں، انہوں نے بات ہی ختم کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ رادیہ لدیننا، کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے دین کی امامت کے لیے پسند کر دیا تھا، فردینہ لدنیانا، تو ہم نے دنیا کی امامت یعنی آپ کی خلافت کے لیے ہم آپ کو چن لیا، پسند کر لیا۔ تو حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب جو ہے صدیق جو ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو ہے وہ عطا ہوا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کو واپس تشریف لائے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہیں، تو جب ذی طوا کے مقام کے اوپر پہنچے، مدینہ شریف کے قریب یہ پہاڑی ہے، تو آپ نے فرمایا اے جبرائیل، میں اس رات کے مختصر حصے میں حرم شریف سے بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا سے لامکان کی سیر کر کے واپس آ گیا ہوں۔ یہ لوگ تو 1 مہینہ پورا لگتا ہے صرف بیت المقدس تک جانے کا، تو جب یہ بات میں بتاؤں گا اپنی قوم کو تو یہ لوگ تو میری بات جو ہے وہ نہیں مانیں گے۔ تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یصدقک ابو بکر وہو صدیق، کہ محبوب پریشان نہ ہوں، ابو بکر آپ کی تصدیق کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو صدیق بنایا ہے، اس کو صدیق بنایا ہے۔ تھوڑا سا پانی لا دیں۔ تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب جو ہے یہ صدیق، ایک ہوتا ہے ہم عام طور پر بعض کا غلطی کرتے ہیں، صدیق ہوتا ہے دوست، صدیق ہوتا ہے جو بہت زیادہ سچا ہوتا ہے، بہت زیادہ سچ بولنے والا ہوتا ہے۔ تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی ہمیں بتا دیا۔ اب آپ کے بیٹے کے بیٹے حضرت امام محمد، جس کو امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، امام محمد ابن باقر جو ہے ان کی بات سنیے۔ ایک دن جو ہے امام باقر تشریف فرما تھے اپنے جو ہے وہ آستانہ کے اوپر، کہ ایک شخص نے جو ہے آپ سے ایک مسئلہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ حضور مجھے یہ مسئلہ بتائیں کہ جو تلوار ہے، تلوار کی جو دستی ہوتی ہے، لکڑی کا مٹھ جو ہوتی ہے، اس کے اوپر ہم چاندی کا جو ہے وہ کچھ زیور چڑھا سکتے ہیں، کوکے لگا سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ضرور لگا سکتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ اس کی حضور اس کی دلیل کیا ہے؟
تو آپ نے فرمایا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار کی دستی بھی اسی طرح جو ہے بنی ہوئی تھی۔ تو وہ بندہ حیران ہو گیا، کہنے لگا حضور آپ بھی تقول لہ صدیق، آپ بھی اس کو صدیق مانتے ہیں؟ تو آپ جو ہے وہ کہ ہے جلال میں آگے واستقبل ووثب وثبتا واستقبل قبلتا وقال نعم الصدیق الصدیق الصدیق۔ تو آپ وہاں تشریف فرما تھے، آپ نے ایک جمپ لگایا، اٹھے اور قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے فرمایا ہاں میں صدیق، میں انہیں صدیق مانتا ہوں، صدیق مانتا ہوں، صدیق مانتا ہوں۔ من لم یکن لہ صدیق فلا صدق اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو آپ کو صدیق نہیں مانے گا نہ دنیا میں اس کی کوئی سنوائی ہوگی نہ آخرت میں سنوائی ہوگی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ ما دوت احدن الی الاسلام الا کانت عنده قوۃ وتردد ونذر الا ابا بکر ما اقم عنہ حین ذکرتہ لہ ولا ترددا، کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی کسی کو دین کے اسلام کی دعوت دی، کسی کا پاؤں پھسل گیا، انکار کر گیا، کوئی تردد میں پڑ گیا کیا کروں، جواب دوں یا نہ دوں، کوئی کسی نے مہلت مانگی کہ حضور مجھے مہلت دے میں ذرا غور و فکر کر لوں، الا ابا بکر، سوائے ابو بکر کے، جب میں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی اور رسول مبعوث فرمایا ہے تو بغیر کسی تردد، بغیر کسی غور و فکر کے اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حکیم ابن حزام جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بھتیجے ہیں، ان کے پاس آپ بیٹھے تھے، کوئی گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک ان کی لونڈی آئی اور اس نے آ کے اپنے سردار کو حکیم ابن حزام کو بتایا کہ میں ابھی تمہاری پھوپھی کے گھر خدیجہ کے گھر سے آ رہی ہوں۔ وہ بتا رہی تھی کہ میرے خامند جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اسی طرح نبی مرسل ہیں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی مرسل تھے۔ جب یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سنی تو فوراً اس مجلس سے اٹھے اور آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور میں نے یہ ابھی بات سنی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ابو بکر، مجھ پر غار حرا کی خلوتوں کے اوپر جب میں وہاں جاتا تھا تو وہاں مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا نبی اور رسول جو ہے وہ بنایا ہے۔ تو آپ نے فوراً عرض کیا صدقت بے ابی و امی انتا، میرے ماں باپ آپ کے قربان ہو جائیں، آپ نے سچ کہا ہے، وَأَهْلُ صَدْقِ انتا، آپ تو کہ ہے اہل صدق ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وَأَنَّكَ رسول اللہ، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے کلمہ پڑھ کے جو ہے وہ کیا ہے مسلمان ہو گئے، اور پھر مسلمان ہو کر یہ نہیں بیٹھ گئے، ہماری طرح سستی کے شکار نہیں تھے، فوراً آپ کو یہ کیسے گوارا تھا کہ آپ کے وہ دوست جو آپ کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، وہ اسی جہالیت کے اندر جو ہے وہ کیا ہے پڑے رہیں۔ آپ نے فوراً تبلیغ جو ہے وہ کیا ہے دین کی نشر و اشاعت کا بیڑا اٹھا لیا اور شروع کیا، اور دوسرے دن 4-5 ایسی ہستیوں کو آپ لے کے آئے جن کو دین اسلام کے اندر عشرہ مبشرہ کے اندر شامل کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، اور اس جیسی ہستیاں جو ہیں وہ 6 لوگ جو ہیں وہ دوسرے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے آئے، سب نے کلمہ پڑھ کے جو ہے وہ اسلام میں داخل۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو ہے دین اسلام کے لیے جو ہے بڑی خدمات ہیں۔ جب آپ دیکھا کہ جو غریب اور مسکین غلام لوگ ہیں اور لونڈیاں ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دکھوں تکلیفوں میں جو ہے وہ کی بھٹیوں سے گزر رہے ہیں، تو آپ نے اپنی دولت کے انبور جو ہے وہ کھول دی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا اس وقت ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ 40,000 درہم، درہم آپ کو پتہ ہے چاندی کا ہوتا ہے، بہت بڑی رقم ہے۔ اور جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے مکے سے مدینے جا رہے تھے تو صرف 5,000 رہ گئے تھے، باقی سارے جو ہے یہ اللہ کے دین کی نصرت کے لیے ان غربا فقراء مساکین کو جو ہے وہ آزاد کرانے کے لیے خرچ کر دیے، سارے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کر دیے۔
اور آپ نے دین کی نشر و اشاعت میں دن رات بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ کیا حصہ لیا۔ اور پھر جب یہاں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اس مکہ کی جو سنگلاخ زمین ہے یہاں اسلام کا جو پودا ہے اس کے لیے کچھ مشکلات ہیں، تو آپ جو ہے مدینہ طیبہ کی زرخیز سرسبز و زرخیز زمین کے اندر جو ہے ہجرت کر جائیں۔ تو آپ نے اپنے صحابہ کرام رضوان اجمعین کو جب ہجرت کی اجازت دی تو آپ انتظار میں تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی انتظار میں تھے۔ آپ اس امید میں جو ہے وہ جی رہے تھے کہ وہ وقت آئے ہجرت کا اور اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہیں کہ میں ابوبکر تو نے میرے ساتھ جانا ہے۔ تو ایک دن ویسے ہی دل میں آیا، پوچھو تو صحیح، تو آپ نے عرض کیا کہ حضور سب کو آپ نے اجازت ہجرت کی دے دی ہے، مجھے اور علی کو ابھی تک اجازت نہیں ملی، تو کیا مجھے اجازت نہیں ہے ہجرت کی؟ تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر لا تعجل لعل اللہ یجعل لک رفیقا فی السفر، کہ اے ابو بکر جلدی نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سفر ہجرت میں کوئی رفیق سفر عطا فرما دے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی نبوت کے مزاج کو شناسا تھے، انہیں فوراً پتہ چل گیا کہ اب یہ اشارہ ہو گیا ہے۔ آپ نے فوراً 2 اونٹنیاں جو ہیں خریدیں اور اونٹنیوں کو جو ہے باقی جو ان کے جانور تھے اونٹ تھے ان کو چرنے کے لیے جنگل میں بھیجتے تھے، لیکن ان اونٹنیوں کو گھر میں باندھ کر چارہ ڈالتے تھے کہ نہ جانے کس وقت آرڈر آ جائے ہجرت کا، اور اس وقت مکمل تیاری جو ہے وہ ہونی چاہیے، لیٹ نہیں جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو اس کو تیاری جو ہے اس دن سے شروع کر دی۔ تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ ہمارے گھر میں دن میں ضرور ایک دفعہ، اگر صبح نہیں آئے تو شام کو ضرور ایک دفعہ تشریف لاتے تھے۔ تو ایک دن خلاف معمول دوپہر کو آپ تشریف لائے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آج ضرور کوئی مسئلہ ہے، کوئی نئی بات ہے جس کی وجہ سے آپ دوپہر کو تشریف لا رہے ہیں۔ تو جب وہ آپ تشریف لائے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چرپائی جو ہے بچھا دی گئی اور تکیہ رکھا گیا۔ آپ فرمایا ابو بکر یہاں جو بھی ہے اس کو باہر نکال دو، ایک خاص جو ہے وہ راز کی بات کرنی ہے۔ عرض کیا کہ حضور یہاں اور تو کوئی غیر نہیں ہے، یہ آپ کی 2 غلام زادیاں ہیں، ایک اسما ہے ایک عائشہ ہے، اگر آپ فرماتے ہیں تو ان کو نکال دیتا ہوں۔ آپ فرمایا نہیں ان کو رہنے دو۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ ابو بکر مجھے آج رات جو ہے وہ ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیے الصحبت یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے پیارے رسول اس فقیر کو جو ہے، اس مسکین کو بھی جو ہے اپنی صحبت کا شرف جو ہے اس سفر میں عطا فرمائیے۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحبت تو بالکل تمہیں جو ہے میں اپنے ساتھ ہی جو ہے وہ لے کے جاؤں گا۔ اس سفر میں کٹھن سفر تھا، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا اور راستہ بھی خطرناک تھا، جھاڑیاں کانٹے اور پھر پہاڑی کے اوپر چڑھنا۔ میں آج سے 10 سال پہلے جس وقت تھوڑی سی صحت میری ٹھیک تھی تو میں تقریباً 2 گھنٹے لگے تھے جبل سور کے اوپر چوٹی، صرف یہ دل میں تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں قدم مبارک لگے ہیں وہاں ہمارا جو ہے وہ ماتھا لگ جائے، تو اس نیت سے میں اوپر چڑھا۔ تو اس وقت مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے مزید آشکارا ہو گئی کہ یہ عشق تھا۔ عشق اور محبت کے علاوہ جو ہے انسان اس طرح اکیلا انسان، ابھی تو سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، پڑھنا وہاں چلنا مشکل ہے، لیکن آپ 50 سال کی عمر میں، بندہ اتنا جوان تو نہیں ہوتا، 50 سال کی عمر میں لے کر جو ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر جو ہے وہاں لے جاتے ہیں۔ اور پھر راستے میں شروع میں جب آپ جا رہے تھے، گھر سے نکلے، مکہ سے نکلے تو کبھی آگے اور کبھی پیچھے ہوتے ہیں، کبھی دائیں ہوتے ہیں کبھی بائیں ہوتے ہیں۔ تو پوچھا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے ابو بکر کیا بات ہے، کبھی بھاگ کے آگے چلے جاتے ہو، کبھی پیچھے آتے ہو، کبھی دائیں بائیں۔ عرض کیا کہ حضور جب یہ میرے دل میں خیال آتا ہے کہ سامنے کوئی دشمن کمین گاہ میں چھپا ہوا نہ ہو تو بھاگ کر بس اس خیال آتے ہی آگے بھاگ جاتا ہوں۔ جب ذہن میں آتا ہے کہ کوئی ظالم پیچھے سے آپ کے اوپر حملہ نہ کرے تو میں اسی خیال آتے ہی پیچھے آ جاتا ہوں، کبھی دائیں آتا ہوں کبھی میں، تو اس خیال سے ہی جو ہے مجھے چین جو ہے وہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، یہاں تک کہ غار ثور میں پہنچے تو وہاں عرض کیا یا رسول اللہ لا تدخلہ حتی ادخل قبلک،
ان کان فی شیء نزل بی قبل کا، حضور پہلے آپ غار میں تشریف نہ لے جائیں، نہ جانے کتنے سالوں کی یہ اسی طرح ویران پڑی ہے، میں اندر جاؤں پہلے صفائی کروں، اس میں اگر کوئی موذی چیز ہو تو وہ مجھے ڈسے، آپ کو کوئی تکلیف جو ہے وہ نہ ہو۔ وہ 3 راتیں اور 3 دن کتنی خوش نصیبی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ گزاری ہوئی راتیں۔ اسی لیے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میری ساری عمر کی نیکیاں ایک طرف اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی رات ایک طرف۔ آخری بات ہے، حدیث صحیح ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جا رہے تھے، مسلسل وہاں سے غار سے نکلے، پورا جو ہے وہ دن اور اگلی رات اور اگلا دن بھی سفر جو ہے مسلسل بغیر رکے سفر کیا، کیونکہ خطرہ تھا کہ پیچھے سے وہ لوگ جو ہے وہ ہم ہماری تلاش میں نکلیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ دوسرے دن جب دوپہر کا وقت ہو گیا اور دھوپ جو ہے بہت تیز تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ عرب کی ریگزاروں میں جو ہے دھوپ کتنی سخت ہوتی ہے، تو مجھے دل میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بڑی نازک ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی، کہیں کوئی سایہ ملے تو آپ کو عرض کروں کہ چند لمحوں کے لیے یہاں آرام جو ہے وہ فرما لیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اچانک مجھے ایک چٹان سی نظر آئی جس کا ایک کونا جو ہے وہ آگے نکلا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہاں سایہ بنا ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ حضور یہاں کچھ سایہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو چند لمحوں کے لیے یہاں آپ آرام فرما لیں۔ آپ میں ٹھیک ہے ابو بکر، جس طرح تم کہتے ہو۔ آپ نے اس جگہ جہاں سایہ تھا اس کو صاف کیا، چادر بچھائی، عرض کیا حضور آپ تشریف لے آؤ۔ آپ تشریف لے گئے، آپ آرام فرما ہوں گے۔ اب دیکھیں ابو بکر بھی تو ساتھ سفر کر رہے ہیں، آپ کو بھی تھکاوٹ ہے، لیکن عشق جو ہوتا ہے نا اس کو چین نہیں آتا۔ آپ جو ہے وہ تلوار لے کر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، پہرا دینے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ آپ آرام فرما ہے، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ اور وہ بیٹھے کھڑے تھے کہ اچانک دیکھا کہ ایک چرواہا بکریاں لے کر جو ہے وہ آ رہا ہے، تو شاید وہ بھی اس سائے کی تلاش میں تھا۔ آپ بھاگ کے گئے کہ کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند میں خلل نہ آ جائے، اور وہیں روک دیا۔ کہا بھی ادھر ہی، پوچھا کوئی بکری ہے جس کے تھنوں میں دودھ ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ تو وہ بکری اس کا دودھ جو ہے وہ دھونے لگا، تو آپ میں نہیں، ایسے نہیں، پہلے اپنے جو ہے وہ اس کے تھن صاف کرو، تھن صاف کرو، پھر اپنے ہاتھوں کو صاف کرو۔ اس نے سوچا کہ میری تو زندگی گزر گئی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا، اتنی صفائی۔ پھر آپ نے وہ برتن تھا آپ کے پاس، اس کے اوپر کپڑا باندھا اور پھر کہا اب اس کا دودھ اس میں نکالو۔ اتنی صفائی، وہ بندہ حیران ہو گیا، اسے کیا پتا تھا کہ جس ذات کے لیے یہ دودھ جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا معطر اور معمر بنایا ہے۔ وہ دودھ جب نکلا اس کو ٹھنڈا کیا، اس میں پانی ملایا اور آپ کو جو ہے وہ پیش کیا۔ اس وقت تک آپ جاگ گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلایا۔ تو جملہ جو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سماعت کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شارب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبنا حتی رضیتو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹھنڈا دودھ نوش فرمایا تو میں راضی ہو گیا۔ دودھ حضور پی رہے ہیں اور راضی ابو بکر ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔